ناشتے کے بعد زاویار آفس چلا گیا جبکہ ماجبین اٹھتے فریش ہونے چلی گئی۔ اس نے آج بھی وہی سفید اور اورنج رنگ کی لانگ شرٹ پلازو پہن رکھا تھا جو اس نے نکاح والے دن پہنا تھا۔ کل کا سارا دن وہ کمرے میں ہی رہی تھی لیکن آج باہر نکل کر سب دیکھنا چاہتی تھی۔ ناشتہ خان بابا کمرے میں ہی دے آئے تھے۔ وہ ہاتھ میں خالی برتنوں کی ٹرے لیے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ ارد گرد دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ فارم ہاؤس تو پیارا ہے، وہ بڑبڑائی۔ ٹرے کچن میں رکھتے وہ باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ لان دیکھنے کا تھا۔ طویل پورچ گیٹ کی سیڑھیوں تک آتی تھی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گیٹ سے کچھ دور جگہ بنی تھی۔ پتھریلی راہ لان کو دو حصوں میں کاٹ رہی تھی۔ ایک طرف ہری بھری نفاست سے کٹی گھاس لگی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ فاصلے فاصلے پر قد آور درخت بھی لگے تھے جبکہ لان کے دوسرے حصے میں سوئمنگ پول بنا تھا۔ پول سے تھوڑا دور ایک خوبصورت سا فوارہ لگا تھا۔ اس حصے میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ کیاریوں میں صرف سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ دوسرے حصے میں ہر طرح کے پھول تھے جیسے سفید پھول، کنول کا پھول، سورج مکھی اور گلاب، لیکن اس حصے میں صرف گلاب ہی لگے تھے۔ ایک طائرانہ نظر لان پر ڈالتے وہ کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے پورے لان کا جائزہ لیا۔ گرمی لگنے پر وہ پلٹتے اندر جانے لگی جب اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا۔ ایک پل میں اسے خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ چلو، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتی اندر بڑھ گئی۔ اس کی ماں خاص تاکید کی تھی کہ بھاگنا مت۔ اندر آتے وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھی، پھر اٹھتے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس گھر میں کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں تھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ ظاہشہ کا میسج چمک رہا تھا، ساتھ ہی ایک مس کال کا نوٹیفیکیشن بھی۔ اس نے جلدی سے کال بیک کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپی، کیسی ہیں آپ؟ کال کیوں پک نہیں کی؟ میں نیچے تھی اور موبائل کمرے میں تھا۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی سب ٹھیک ہے اور امی بھی ٹھیک ہیں۔ تم کالج کیوں نہیں گئی آج؟ آج ہفتہ ہے آپی۔ اچھا، امی سے بات کرواؤ۔ مہاجبین؟ جی امی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ انہیں اس کا نام لینا بہت پسند تھا۔ زاویار ٹھیک ہے؟ جی امی وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ خیال رکھتی ہو اس کا؟ جی رکھتی ہوں خیال۔ بولتے اس کے ذہن میں رات والے مناظر گھومے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں گھمائی۔ تم ٹھیک ہو؟ جی امی میں بھی ٹھیک ہوں۔ امی میں سوچ رہی تھی کہ گھر آ جاؤں، زاویار کے ساتھ آنا۔ امی نہ جانے وہ کب مجھے آزاد کرے گا، تب تک میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میرے علاوہ کوئی اور انسان بھی نہیں ہے یہاں جس سے میں بات کر سکوں، اور مین گیٹ پر چوکیدار بھی نہیں ہے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بالکل نہیں مہاجبین، وہ جلدی سے قدرے اونچی آواز میں بولیں۔ مہاجبین اور ظاہشہ حیران ہوئی۔ وہ بہت کام بغیر اٹکے بولتی تھیں اور ابھی بولتے ہوئے وہ کہیں اٹکی نہیں تھی۔ تم بھاگو گی نہیں؟ ٹھیک ہے امی میں نہیں بھاگوں گی یہاں سے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھے روک کیوں رہی ہیں۔ میری اور زاویار کی بات ایک رات کے لیے ہوئی تھی، پھر وہ مجھے آزاد کیوں نہیں کر رہا؟ اور آپ بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں سے بھاگوں نا، جبکہ میرے پاس اچھا موقع ہے۔ وہ سب جھنجھلائی ہوئی تھی۔ نہیں مہاجبین، تم بھاگو گی نہیں جب تک وہ تمہیں چھوڑ نہیں دیتا، تم وہیں رہو گی۔ جی امی میں سمجھ گئی، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے بولی۔ اس کا خیال رکھنا۔ جی امی ابھی آپ اس کی نہیں بلکہ اپنی فکر کریں۔ آپ نے صبح کی دوائی کھائی ہے؟ جی آپی میں نے کھلا دی ہے، ظاہشہ بولی۔ وہ فون اسپیکر پر رکھے موبائل خود پکڑے ہوئے تھی۔ مزید چند باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ امی اسے بھاگنے سے کیوں روک رہی ہیں جبکہ اس کے پاس اچھا موقع ہے۔ وہ جانتی تھی کہ امی اسے جن کاموں سے روکتی ہیں اس کے حق میں اچھے ثابت نہیں ہوتے، لیکن یہاں سے بھاگنے میں تو کوئی برائی نہیں تھی۔ یہ شاید تھی جو وہ ابھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر گیا۔ شام کے وقت زاویار فارم ہاؤس میں انٹر ہوا۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے لاؤنج میں آیا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے کوٹ دور اچھال دیا۔ چند پل بعد خان بابا پانی کا گلاس لے آئے۔ میں کال کا انتظار کرتا رہا تھا، وہ انہیں دیکھتے گلاس پکڑتے بولا۔ صاحب چھوٹی بیوی اپنے کمرے میں ہے، وہ فارم ہاؤس سے نہیں بھاگی۔ صبح جانے سے پہلے وہ خود چوکیدار کو گیٹ سے ہٹا گیا تھا اور خان بابا سے کہا تھا کہ جیسے ہی ماجبین فارم ہاؤس سے نکلے اسے فوراً کال کر دی جائے۔ وہ کیوں نہیں بھاگی خان بابا؟ آخر چل کیا رہا ہے اس مغرور لڑکی کے دماغ میں؟ کہیں وہ سچ میں میرے ساتھ کے سپنے تو نہیں دیکھنے لگ گئی؟ آخر میں اس کے لہجے میں خود کے لیے غرور بھر آیا۔ ہو سکتا ہے صاحب،
خان بابا نے بولتے گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا اور واپس چلا گیا۔ زاویار ڈرنک کرنے کا ارادہ چھوڑتے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی سیڑھیوں پر چڑھنے ہی لگا تھا کہ کبیر صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے بیزاری سے کال اٹھائی۔ ہیلو ڈیڈ، آج بھی گھر نہیں آنا؟ نہیں ڈیڈ۔ ٹھیک ہے کہتے کال کاٹ دی گئی۔ زاویار گہرا سانس لیتے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا۔ ماں جبین بیڈ پر بیٹھی اپنا موبائل یوز کر رہی تھی۔ موبائل چارج کرنے کے لیے وہ زاویار کا چارجر استعمال کرتی تھی۔ اسے پہلے والے کپڑوں میں دیکھتے اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ کیا ماں جبین محترمہ کے پاس پہننے کو یہی کپڑے ہیں؟ مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم اتنی امیر ہو، وہ صوفے پر بیٹھتے تنزیہ بولا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ یہ فارم ہاؤس میرے باپ کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرا کمرہ ہے جس میں میری ضرورت کی چیزیں یا کپڑے موجود ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں طنز کرتے بولی۔ اسے اندر آتے دیکھ وہ موبائل رکھ چکی تھی۔ زاویار اس کے جواب پر تلملایا۔ تمہارا باپ یہ فارم ہاؤس افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتی، وہ کندھے اچکاتے بولی۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب کہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ یہ فارم ہاؤس افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہر اولاد کو علم ہوتا ہے کہ اس کا باپ کیا اور کتنا افورڈ کر سکتا ہے، جیسے میں جانتا ہوں کہ میرا باپ اس جیسے 20 مزید فارم ہاؤس ابھی 1 منٹ میں خرید سکتا ہے۔ ہاں، ہر اس اولاد کو علم ہوتا ہے جن کو ان کے باپ کا معلوم ہو، وہ بڑبڑائی۔ اونچا بولو، میرے سن لینے کا خوف ہے کیا؟ ہاں، ہر اس اولاد کو علم ہوتا ہے جن کو ان کے باپ کا معلوم ہو، وہ اب اونچی آواز میں بولی تھی۔ مطلب کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بولتے ہنس پڑا۔ تو تمہارے ID کارڈ پر ماجبین طارق کیوں تھا؟ ایک فرضی نام، تاکہ لوگ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میرا باپ کون ہے۔ تو تم سچ میں نہیں جانتی؟ اس کے لہجے میں حقارت کا عنصر نمایاں ہوا۔ ہاں، میں سچ میں نہیں جانتی اور جاننا چاہتی بھی نہیں۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، وہ اسے دیکھتے نفرت سے بولا۔ ماجبین نے جبڑیں بھینچے اسے دیکھا۔ زاویار کبیر لاشاری، آئندہ میری ماں کے بارے میں کچھ غلط نہ بولنا ورنہ میں اپنا لحاظ بھول جاؤں گی۔ وہ بیڈ سے اترتے بولی۔ بول رہا ہوں، کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ یقیناً تم اپنی ماں کے کسی گناہ کا ہی نتیجہ ہو۔ کیوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ماجبین تیزی سے آگے بڑھتے اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میری ماں کے بارے میں بکواس نہیں کرنا، تم سے تمہارے پورے خاندان سے زیادہ پاک ہے میری ماں۔ زاویار شوق سے نکلتے غصے سے آگے بڑھتے اس کا گلا دبوچ چکا تھا۔ آج بغیر پیے ہی اس کا دماغ گھوم گیا تھا، صرف اس لڑکی کے تھپڑ کی وجہ سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زاویار کبیر لاشاری پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے بولا۔ ماں جبین نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ رکھی تھی۔ زاویار اس سے 2 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کے نیچے مکہ دے مارا۔ وہ اچانک لگنے کے باعث چند قدم پیچھے ہٹا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ ماں جبین اسے یوں اٹیک کرے گی۔ مسٹر زاویار کبیر لاشاری، میں 13 سال کی عمر میں ایک مرد کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی مجھے نقصان پہنچانا اتنا آسان ہوگا، یا میری جان لینا یا مجھے ڈرانا آسان ہوگا؟ اور رہی بات میرے باپ کی، تو امی نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نکاح کیا تھا، لیکن جس مرد سے نکاح کیا وہ بھی تمہاری طرح ایک گھٹیا مرد تھا جو اپنی امی کو اپنی عزت بنا کر نہ رکھ سکا، اس لیے آئندہ کے بعد میری امی کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ وہ بولتے پلٹ گئی جبکہ زاویار اپنے موبائل پر آیا میسج دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شوق کے تاثرات تھے۔ ماں جبین دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھتے اس کے شوق چہرے کو دیکھنے لگی۔ زاویار نے چلاتے فون دیوار پر دے مارا۔ بیڈ سے کچھ دور گرے موبائل کو دیکھتے ماں جبین حیران تھی۔ ٹوٹی اسکرین پر کوئی تصویر تھی۔ زاویار دونوں ہاتھوں سے اپنے بال دبوچے آنکھیں بند کیے گہری سانس لے رہا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی میسج ٹون بچی۔ آپی، امی کہہ رہی ہیں کہ جب شوہر کام سے واپس آئے تو اسے پانی دیجیے گا اور 7 دن کا حال پوچھیے گا، اور امی کہہ رہی ہیں کہ جتنے دن بھی وہاں رہیں اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا خود بنائیے گا، اور آخر میں کہا کہ زاویار کا خیال رکھنا۔ میسج پڑھتے وہ مزید جھنجھلائی۔ یہ کوئی نارمل شادی نہیں تھی، پھر ایسا کیوں کرتی وہ؟ موبائل بیڈ پر پھینکتے وہ زاویار کو دیکھنے لگی جو منہ اوپر کیے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ وہ ابھی گہرے سانس لے رہا تھا۔ خیال رکھوں اس کا؟ اس نے سوچا، اس کے سارے دن کا حال پوچھوں؟ کس خوشی میں؟ وہ دل میں بولتے باہر دیکھنے لگی جبکہ زاویار صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی براؤن آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ آپی، امی پوچھ رہی ہیں کہ زاویار آ گیا؟ میسج ٹون بجنے پر اس نے میسج دیکھا۔ اس کی تیوری چڑھی۔ ہاں آ گیا ہے، اس نے جواباً میسج کیا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ کیسا ہے وہ؟ کچھ پل بعد پھر میسج آیا۔ غصے سے پاگل ہو رہا ہے ابھی، دیکھنا کچھ دیر میں وائن منگواتے پینے لگے گا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ٹائپ کرنے لگی۔
زاویار صوفے پر نیم دراز نظریں چھت پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ اس کے بال سہلاؤ۔ میں کیوں کروں؟ امی کو کہو کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ یہ نکاح کا کس وجہ کے تحت ہوا تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، ورنہ مجھ سے بات نہ کرنا۔ یہ زیادتی ہے۔ اس نے جواباً میسج لیتے موبائل بیڈ پر گرا دیا اور اسے گھورنے لگی جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ کچھ پل بعد مہاجبین نے موبائل اٹھاتے دیکھا۔ میسج پڑھ لیا گیا تھا لیکن جواب نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ امی ناراض ہو چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اوکے امی، مان رہی ہوں آپ کی بات۔ میسج سینڈ کرتے اس نے موبائل رکھا اور خود بیڈ سے نیچے اتری۔ بال سہلاؤں اس کے؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ گنجا کر دوں اس کمینے انسان کو۔ اگر وہ غصہ ہے تو میں کیوں بال سہلاؤں اس کے؟ وہ دل میں بولتے صرف صوفے کے قریب پہنچی۔ زاویار چھت سے نظر ہٹاتے اسے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ اگنور کرتے صوفے کے پیچھے آئی اور آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا۔ زاویار جھٹکے سے سیدھا ہوتا ہلکا سا مڑتے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بالوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ کیوں؟ میری امی نے کہا ہے، وہ بھی اسے گھورتے بولی۔ کس خوشی میں؟ مجھے نہیں پتا، اس لیے شرافت سے جیسے پہلے لیٹے تھے اب بھی لیٹو، ورنہ امی ناراض ہی رہیں گی مجھ سے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ کوئی ضرورت نہیں میرا سر دبانے کی، اور اپنی شکل گم کرو اس کمرے سے، ورنہ میرا سارا غصہ تم پر نکلے گا۔ مہاجبین نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا، پھر چلتے سامنے آئی۔ پہلی بات، میں تمہارا سر نہیں دبانے لگی تھی، اور دوسری بات کہ میں صرف اپنی ماں کا کہا مان رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی۔ وہ بولتے اٹھنے لگا جب مہاجبین نے اسے کندھے سے پکڑتے اٹھنے سے روکا۔ مجھے امی کو ناراض نہیں کرنا، وہ اسے دیکھتے بولی۔ زاویار نے اسے گھورا۔ وہ ایک ہاتھ ہنوز اس کے کندھے پر رکھتے صوفے کے پیچھے آئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ لمحے بعد زاویار صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا، جو منہ بنائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیا تم اپنی ماں کی ہر بات مانتی ہو؟ ہاں۔ کوئی ایسی بات جو تم نے آج تک ان کی نہ مانی ہو؟ اس کی بات سنتے وہ سوچ میں پڑی۔ آج سے 9 سال پہلے انہوں نے مجھے گھر سے بھاگ جانے کو کہا تھا، لیکن میں نہیں بھاگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں ان کی ساری باتیں مانتی ہوں۔ اچھا، اگر وہ کہیں کہ ساری زندگی میرے ساتھ رہو تو کیا رہو گی؟ وہ ایسا کہیں گی ہی نہیں، وہ پر یقین تھی۔ اگر کہا تو وہ کہیں گی ہی نہیں، میں جانتی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں یہاں سے نہیں بھاگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کو کہیں گی۔ تو آج موقع ہوتے بھی تم اس لیے نہیں بھاگی کہ تمہاری ماں نے کہا تھا؟ اس کی بات سنتے مہاجبین نے اسے دیکھا۔ ہاں، میرے دل میں آیا کہ چلی جاؤں، لیکن امی نے کہا کہ نہیں، تم مجھے اپنی مرضی سے آزاد کرو گی، چاہے 1 ہفتے بعد کرو، 2 ہفتے بعد کرو، یا 1 مہینے بعد، تب تک مجھے یہیں رہنا ہے۔ اور وہ بولتے چپ ہو گئی۔ اور کیا؟ مہاجبین کے چہرے کے تاثرات بگڑے، پھر چہرہ جھکاتے اسے گھورتے بولی۔ اور یہاں رہنے کے ساتھ تمہارا خیال بھی رکھنا ہے، اور تمہارے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ تو کیا بنا ہے آج میرے لیے؟ وہ اسے دیکھتے تنگ کرتے بولا۔ اب وہ اسے ڈھیر سارا زج کرنے والا تھا۔ ابھی شام کو بولا ہے انہوں نے یہ سب۔ اتنے میں مہاجبین کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ آگے بڑھتے بیڈ سے فون اٹھاتے میسج دیکھنے لگی۔ میسج دیکھتے اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ زاویار نیم دراز گردن موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کہہ رہی ہیں تمہاری امی؟ اس نے ہانک لگائی، انداز ستانے والا تھا۔ آپ بھی؟ امی کہہ رہی ہیں کہ زاویار کو مینگو شیک بنا کر دو، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میسج اونچی آواز میں پڑھتے اس نے پھر گہرا سانس لیا۔ زاویار ہنسا۔ چلو بیوی محترمہ، میرے لیے مینگو شیک بنا کر لاؤ۔ امی سے پوچھو کہ میں ان کی بیٹی ہوں یا زاویار ان کا بیٹا ہے، اور مجھ سے کس جنم کی دشمنی نکال رہی ہیں وہ۔ اسے میسج ٹائپ کرتے دیکھ وہ اٹھتے اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ سے فون کھینچتے اس نے میسج پڑھا، پھر اوپر والے میسج پڑھنے لگا۔ میسج پڑھتے وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اتنے میں پھر میسج آ گیا۔ مہاجبین نے اس کے ہاتھ سے فون لینا چاہا، لیکن زاویار کی گرفت مضبوط تھی۔ امی کہہ رہی ہیں کہ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میسج پڑھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، زج کرنے والی مسکراہٹ۔ پھر اس نے اسکرین مہاجبین کے سامنے کی۔ مہاجبین نے اسے گھورا تھا۔ زاویار نے کال ملائی۔ کال کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری امی سے بات کرنی ہے، وہ اسے دیکھتے بولا۔ تمہیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ فون کھینچتے کال کاٹتے بولی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ امی کو فالج ہے۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ کب سے؟ 9 سال سے، جس دن وہ حادثہ ہوا تھا اسی دن امی کو فالج کا اٹیک آیا تھا۔ اس کی بات سنتے اسے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ کال کیوں کی تھی؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سب ٹھیک ہے، اس نے جواباً میسج لکھتے موبائل بند کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ صاحب کھانا، وہ دونوں ٹرے آگے بڑھاتے بولا۔ خان بابا پلیز ایک مینگو شیک لے آئیں، پیچھے سے مہاجبین بولی۔ امی نے تمہیں کہا تھا بیوی، وہ پلٹتے طنزیہ بولا تھا۔ امی نے تمہیں مینگو شیک دینے کا کہا ہے، بنائے جو بھی، فرق نہیں پڑتا۔
خان بابا پلیز ایک گلاس شیک بنا دیں جلدی سے۔ لیکن زاویار صاحب کو شیک نہیں پسند، آپ بنا لائیں پلیز، اس نے پھر التجا کی۔ زاویار ٹرے ٹیبل پر رکھتے پلٹا۔ ایک اور بات خان بابا کہ کل سے میرے لیے کھانا ماں جبین بنائے گی۔ ماں جبین نے اسے گھورا۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا۔ جی صاحب جی۔ وہ بولتے پلٹ گئے۔ ماں جبین نے دروازہ زور سے بند کیا۔ تمہارے کھانے میں زہر ملا دوں گی، یاد رکھنا، وہ اسے گھورتے بولی اور آگے بڑھتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ضرور، اس لیے پہلے تم ہی وہ کھانا کھاؤ گی، وہ بھی بولتے صوفے پر بیٹھا۔ وہ کھانا کھاتے ایک دوسرے پر دھکا دیتے رہے اور ساتھ گھورتے رہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ماں جبین اسے دیکھتے غصے سے بولی۔ جگہ تنگ ہے، 2 بندوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے یہ صوفہ۔ اب بھی اگر تمہیں مسئلہ ہے تو بڑا صوفہ رکھ لو میرے کمرے میں۔ وہ اسے گھورتے کھانے لگی۔ کھانے میں آج بریانی اور میٹھے میں کھیر تھی۔ بریانی ہر روز بنائی جاتی تھی کیونکہ زاویار کو بہت پسند تھی۔ ماں جبین، میں تمہاری امی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس خوشی میں؟ بس یوں ہی۔ تم مجھے آزاد کب کرو گے؟ وہ پلیٹ ٹیبل پر رکھتے پانی کا گلاس اٹھاتے بولی۔ جب میرا دل چاہے گا۔ اور تمہارا دل کب چاہے گا؟ وہ پانی پیتے گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے بولی۔ یہ تو میں نہیں جانتا۔ دیکھو زاویار، ہمارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، بھولو مت۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا تھا۔ لیکن تمہارے انداز اور باتیں یہی بتا رہی تھی کہ تمہارا ارادہ یہ نکاح بس ایک رات تک رکھنے کو تھا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ارادہ میرا یہی تھا، لیکن ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنی امی سے ملاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم وہیں اپنی امی کے پاس ہی رہ جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھتے بولا۔ تو پھر ابھی چلتے ہیں؟ اوکے چلو۔ اس کے بولتے ہی ماں جبین اٹھ گئی، پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ میں اور زاویار گھر آ رہے ہیں، وہ مجھے آج آزاد کر رہا ہے، اس لیے گھر چھوڑنے آ رہا ہے۔ اس کے میسج ٹائپ کرنے تک زاویار اپنی گاڑی کی کیز اور والیٹ اٹھا چکا تھا۔ پھر دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ تقریباً 30 منٹ بعد وہ دونوں ایک گھر کے سامنے رکے تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ اس خستہ حال گھر کو دیکھتے حیرانی سے بولا۔ ہاں، وہ بولتے گاڑی سے اتر گئی۔ ایک لمحے کو اس نے واپس جانے کا سوچا، پھر سر جھٹکتے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ بس ایک آخری بار ماں جبین کی ماں سے ملنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ان سے ملا جائے۔ ان کے ایک بار ہی دستک دینے پر عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ ایک سائڈ ہوتے اس نے انہیں اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ دونوں چلتے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال میں 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ماں جبین تیزی سے ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ آج 3 دن بعد اپنی ماں سے مل رہی تھی۔ زاویار بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی جن پر ماں جبین جھکی ہوئی تھی، اس لیے وہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ ہاں۔ زاویار چلتے ان کے سامنے آیا۔ امی کی نظریں ماں جبین کے پیچھے کھڑے زاویار پر پڑی۔ وہ حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شاکڈ تاثرات تھے۔ امی ہلکا سا مسکرائیں۔ فالج کی وجہ سے وہ اپنی باڈی کو ہلا نہیں پاتی تھی اور صحیح سے بول نہ پاتی تھی، لیکن ان کا چہرہ لٹکا نہیں تھا۔ آنی؟ وہ بڑبڑایا، پھر تیزی سے آگے آتے ان کے چہرے پر جھکتے غور سے دیکھنے لگا، پھر سیدھا کھڑا ہوا۔ ماں جبین الجھن سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ایسے ہی تاثرات عائشہ کی بھی تھے۔ آنی؟ اس نے پکارا۔ ہاں مانی۔ ماں جبین ان کی بات سنتے حیران نظروں سے کبھی زاویار کو دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتی۔ ماں جبین ان کی بات سنتے حیران نظروں سے کبھی زاویار کو دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتی۔ امی، تمہاری وہی آنی ہے؟ اس نے زاویار سے پوچھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے ان کے بیڈ کے قریب زمین پر بیٹھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اور کیوں گئی تھی؟ وہ ان کا ہاتھ ماں جبین کے ہاتھ سے نکالتے خود پکڑتے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ امی بھی رونے لگی تھی۔ آپ جانتی تھی کہ ماں جبین کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، اس لیے اسے میرا خیال رکھنے کا کہتی تھی۔ امی نے آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا۔ زاویار نے اٹھتے انہیں گلے لگا دیا۔ ماں جبین اٹھتے عائشہ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ آپی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو امی ہی بتا سکتی ہیں۔ پھر اس نے ماتھے پر گرے بال پیچھے کرتے اپنا سر جھکاتے ان کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ ماں جبین اور عائشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے انہیں فالج آیا تھا انہوں نے آج تک انہیں پیار نہیں کیا تھا۔ تم یہیں رکو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ بولتے کمرے سے نکلتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے اس نے اپنی الماری کھولی۔ بہت عرصہ پہلے امی نے اسے ایک ڈائری دی تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کو جاننے کی ضد کی تھی تب امی نے اسے ایک ڈائری دی تھی اور کہا تھا کہ جب بڑی ہو جاؤ تو اس کو پڑھ لینا۔ وہ الماری سے ڈائری نکالتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان صفوں کا حال برا تھا، ایسے جیسے ان پر پانی گرا ہو یا شاید آنسو گرے ہو۔
حنان لاشاری میرا شوہر، آج سے 3 ماہ پہلے ہم نے شادی کی تھی، سب ٹھیک تھا، ہم ایک ساتھ خوش تھے۔ پھر تقریباً 1 مہینے پہلے حنان کا انداز بدلنے لگا، وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، لیکن پھر بھی اس کا برتاؤ نہ بدلا۔ پھر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک روز میں زاویار کے ساتھ باہر پارک تک چلی گئی، واپسی پر ہمیں دیر ہو گئی۔ جب میں گھر آئی تو حنان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ مجھ پر غصہ کرنے اور مارنے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پورا دن میں وہیں بند رہی۔ اگلی شام اس نے مجھے باہر نکالا کیونکہ زاویار مجھ سے کہانی سننے کی ضد کر رہا تھا۔ اس دن میں نے اسے آخری بار کہانی سنائی۔ اس کے سو جانے کے بعد حنان نے مجھے واپس بند کر دیا۔ اگلے دن حیرت انگیز طور پر گھر میں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا اس کا دروازہ بھی کھلا تھا اور مین گیٹ بھی۔ میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میں ابھی تک اپنے گھر بھی نہ پہنچی تھی کہ حنان مجھ تک پہنچ آیا، ایسے جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہو کہ کب میں وہاں سے بھاگوں اور کب وہ اس کو موضوع بنا کر مجھ پر ظلم کی انتہا کرے۔ گھر لے جاتے اس نے مجھے لاؤنج میں گرا دیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، وہاں سوائے میرے حنان کے، کبیر اور اکبر کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ حنان نے مجھے ان کے سامنے مارا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور شاید اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں ہی مر جائے۔ حنان نے مارنے کے بعد مجھے اپنے آوارہ عیاش بھائی اور کزن کے آگے پھینک دیا۔ میں چلانے چیخنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری خوبصورتی ہی میرا جرم بن گئی۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد مجھے گھر سے باہر پھینک دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے ہاسپٹل لانے والا کوئی اجنبی تھا۔ رپورٹ کے مطابق میرے اندر 4 مردوں کے DNA پائے گئے تھے، حنان، کبیر اور اکبر کے علاوہ چوتھا بھی کوئی تھا، میں نہیں جانتی۔ اتنی بری قیامت کے بعد بھی اللہ نے مجھے میری اولاد کو بچا لیا اور آج میں ہاسپٹل سے گھر آ گئی ہوں۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو حنان نے مجھے شہزادی کہا تھا اور میں نے اسے شہزادہ سمجھا تھا، لیکن وہ دیو نکلا، ایسا دیو جو مجھے کھا گیا۔ حنان لاشاری، کبیر لاشاری اور اکبر افندی یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ کبھی نہیں ملنا چاہتی۔ اس کے بعد ڈائری خالی تھی۔ معجبین وہیں صدمے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد عائشہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ آواز سنتے وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ زاویار کے باپ کا نام بھی کبیر لاشاری ہی تھا۔ اس کے دماغ میں پہلی سوچ آئی۔ عجیب قسمت تھی کہ ماں بیٹی دونوں ہی ایک ہی خاندان کے بیٹوں کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی۔ وہ ڈائری پکڑے باہر نکلی اور دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ زاویار امی کی کسی بات سے ہنس رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی، اب تو نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے زاویار کو کالر سے پکڑتے اٹھایا اور اسے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ سب حیران ہوئے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ امی نے اس کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ لی تھی۔ ماں جبین، انہوں نے اسے پکارا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماں جبین؟ زاویار بولا۔ دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی اس گھر کا رخ مت کرنا۔ وہ چلائی۔ یہ گھر میری آنی کا ہے، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ماں جبین نے اسے تھپڑ دے مارا۔ ماں جبین، امی نے پھر پکارا۔ بس امی، آپ مجھے نہیں روکیں گی، بولتے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اور تم نکلو یہاں سے، اور آئندہ اگر یہاں آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ اسے باہر کی طرف دھکا دیتے چلائی۔ تمہیں ہوا کیا ہے ماں جبین؟ وہ غصے کے ساتھ حیران بھی تھا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں یہ پڑھتے۔ وہ ڈائری اس کے سینے پر مارتے بولی تھی۔ آنسو مسلسل بہنے لگے۔ امی کے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہے یہ؟ وہ نیچے گری ڈائری اٹھاتے بولا۔ خود پڑھ لینا، اور اگر تمہیں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی نا تو دوبارہ پلٹ کر یہاں واپس مت آنا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے بولی۔ زاویار نے ایک نظر ماں جبین کو دیکھا، پھر امی کو دیکھا جو روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، ماں جبین ایک بار پھر چیخی۔ وہ ڈائری پکڑتے پلٹ گیا۔ ماں جبین زمین پر گرتے ایک ہاتھ امی کے پاؤں پر رکھتے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ عائشہ اپنی ماں اور آپی کو روتے دیکھ خود بھی رو پڑی۔ کمرے سے نکلتے زاویار نے پلٹتے ایک نظر ماں جبین کو دیکھا۔ اسے اتنی بری طرح روتے دیکھ اس نے ایک نظر ڈائری کو دیکھا اور چلا گیا۔ لاشاری ولا کے سامنے گاڑی روکتے اس نے ڈائری پکڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اندر پارٹی چل رہی تھی، ایسی پارٹی جس میں شامل ہونے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ ڈائری کھولتے پڑھنے لگا۔ شروع میں حنان اور پریوش، ماں جبین کی ماں کے خوشگوار لمحات لکھے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ آخری صفحات پر آ گیا۔ پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈائری گاڑی کے شیشے پر پھینکتے وہ زور سے چلایا تھا، پھر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے اپنا سر ہاتھوں میں پر رکھتے سسکنے لگا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کی آنی اس سب سے گزری ہوگی۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ اس کے بابا اور چچا عیاش طبیعت کے ہیں، لیکن وہ اس قدر گھٹیا ہوں گے اسے اندازہ نہ تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے حیرت سے دروازہ کھول دیا۔
وہ چوتھے آدمی تم تھے نا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ چوکیدار اس کے بچپن سے وہی تھا، اس لیے اس کا گریبان پکڑتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جی صاحب جی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے بوکھلائے انداز میں بولا، میری آنی کا ریپ کرنے والے چوتھے انسان تم تھے نا؟ وہ اسے مکہ مارتے چلایا تھا۔ چوکیدار نیچے گر پڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ زاویار اس پر بیٹھتے اسے مارنے لگا، اسے ادموا چھوڑتے وہ اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں آتے اس کی تیوری مزید چڑھ گئی۔ اس کا باپ، اس کا چچا اور اس کے دوسرے چچا اکبر افندی صوفے پر بیٹھتے ہنستے ہوئے شراب پی رہے تھے، ساتھ اونچی آواز میں گانے لگا رکھے تھے۔ کبیر لاشاری کے پاس ایک عورت تھی جو غالباً ان کے کسی بزنس پارٹنر دوست کی بیوی تھی۔ جیسے ان کے ضمیر مردہ تھے ویسے ہی ان کے دوستوں کے بھی تھے۔ زاویار نے آگے بڑھتے اسپیکر پر زوردار لات ماری، وہ دور جا گرا، اس کے ساتھ ہی گانے بند ہو گئے۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم آج گھر نہیں آؤ گے؟ کبیر صاحب ایک پل کو اسے دیکھتے بوکھلائے تھے، پھر خود پر قابو پاتے بولے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ موم کہاں ہے ڈیڈ؟ لاؤنج کے دوسری طرف ینگ نسل بھی موجود تھے۔ گانے بند ہونے پر وہ وہیں آ گئے۔ ان میں ایک شہراز تھا، اس کے بغل میں ایک لڑکی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو زاویار سے جلتا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسی نے اسے اس کی ماں کی تصویر سینڈ کی تھی، جس میں وہ اس لڑکے کے باپ کے ساتھ کمرے میں جاتے دکھائی دی تھی۔ تمہاری موم یہاں نہیں ہے، وہ گلا کھنکارتے بولے۔ انہیں لگتا تھا کہ زاویار ان کی حرکتوں سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ پردہ ڈالتے بولے، پھر کہاں ہے موم؟ اور چاچو آپ کی بیوی کہاں ہے؟ سوری مطلب کہ دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کے لہجے پر وہ تینوں چونکے تھے۔ پریشان تو شہراز بھی ہوا تھا۔ زاویار آنٹی باہر پارٹی میں گئی ہیں، وہ آگے آتے بولا۔ وہ بھی انجان تھا، ہاں شہراز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کبیر صاحب بولے۔ زاویار اپنا آپا کھوتے یکدم آگے بڑھا، ان کے منہ پر مکہ دے مارا۔ کیا کر رہے ہو زاویار؟ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ شہراز اسے روکتے پیچھے کرتے بولا تھا، یہ انسان باپ کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ نہیں، یہ تینوں تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ وہ ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ وہ لڑکا جس نے اسے تصویر بھیجی تھی خوش ہو رہا تھا۔ زاویار کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ شہراز اس کی نم آنکھیں دیکھتے پریشان ہوا۔ زاویار بیٹا، دوستوں میں تو یہ سب چلتا ہی ہے، حنان آگے بڑھتے بولے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ زاویار اپنی ماں کے بارے میں جان چکا ہے۔ زاویار شہراز کے ہاتھوں سے نکلتے ان کا گریبان پکڑتے بولا، غلط حنان لاشاری، بالکل غلط، عورت کوئی بانٹنے والی چیز نہیں ہوتی، سمجھے تم؟ وہ چلاتے اسے دور دھکا دے چکا تھا۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹکراتے گر پڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں زاویار؟ اور کون سا قیامت آ گئی ہے اگر تمہاری ماں میرے دوست کے ساتھ ہے تو؟ کبیر صاحب اٹھتے بولے تھے۔ زاویار کا آنسو بہا تھا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط کوشش کر رہا تھا، ان لوگوں کی ضمیر اور غیرت مر چکی تھی۔ شہراز، وہ کبیر صاحب کو دیکھتے بولا۔ ہاں، وہ زاویار کو دیکھتے بولا، اپنی پسٹل دو، تمہارا دماغ ہے؟ زاویار تم اپنے باپ کی جان لو گے؟ اکبر افندی آگے آتے بولا۔ نہیں اکبر افندی، اس جیسے مرے ہوئے اور گھٹیا انسان کی جان لے کر میں کیا کروں گا؟ جان تو میں اپنی لوں گا، آخر اس جیسے گھٹیا انسان کی اولاد ہوں میں۔ وہ پہلے اکبر افندی کو پھر کبیر لاشاری کو دیکھتے بولا تھا۔ زاویار کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہراز اسے کندھوں سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے بولا، پاگل ہو گیا ہوں شہراز، مجھے زندہ نہیں رہنا، میں آج ہی مر جانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت سیڑھیوں سے دو لوگوں کے اترنے کی آواز آئی۔ زاویار نے انہیں دیکھنا گوارا نہ کیا۔ کبیر صاحب آگے بڑھے، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، وہ ایسے کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ دیکھو بیٹا، آج جو ہوا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آئندہ کے بعد تمہاری ماں کبھی کسی مرد کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ مدافعانہ انداز میں بولے۔ زاویار ہنس پڑا، وہ کہکہا لگاتے ہنس رہا تھا۔ مسز کبیر بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ بولی۔ زاویار انہیں اگنور کرتے پلٹا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بس نفرت ہی تھی۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی بولا۔ زاویار، تو بتا کیوں نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ شہراز بولا، میں جانتا ہوں کہ تو انکل آنٹی کی آج والی حرکت پر غصہ نہیں ہے، اس لیے بتا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے سامنے آتے بولا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو شہراز؟ اپنے باپ اور ان دونوں سے پوچھو نا کہ تقریباً 21 سال پہلے آنی کے ساتھ کیا کیا تھا ان تینوں نے۔ آنی کا ذکر سنتے شہراز حیران ہوا، جبکہ ان تینوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ اتنے سال بعد اسے اچانک اپنی آنی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ حنان نے اکبر کو گھورا، تم نے پریوش کو جان سے مارا کیوں نہیں تھا؟ ان کی سرگوشی زاویار بھی سن چکا تھا۔ وہ شوقی نظروں سے اکبر افندی کو دیکھنے لگا۔ مطلب کہ آج سے 9 سال پہلے آپ گئے تھے آنی کے گھر انہیں جان سے مارنے، اور پھر آپ نے وہ سب کیا تھا مہاجبین کے ساتھ۔ مہاجبین کا نام سنتے شہراز چونکا۔ مہاجبین کا نام سنتے حنان کے چہرے پر الجھن آئی۔ مہاجبین کون؟
وہ زاویار کو دیکھتے بولے، مطلب کہ اس انسان نے آپ کو اپنے کارنامے کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ طنزیہ بولا۔ زاویار بیٹا تم کیسے مہاجبین کو جانتے ہو؟ اکبر افندی بولے۔ بیوی ہے وہ میری۔ وہ انہیں دیکھتے چیخا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ اس کی بات سنتے وہ تینوں حیران ہوئے۔ مسز کبیر نے مہمانوں کو رخصت کر دیا تھا، پھر واپس لاؤنج میں آتے زاویار سے بولی، زاویار آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تم کھل کر بتاؤ کہ کیا ہوا پروش کو، اور اس سب کا ان تینوں سے کیا لینا دینا۔ آپ بتائیں کہ آنی کہاں گئی تھی؟ پروش اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، وہ اپنی نالج کے مطابق بولی۔ کبیر صاحب نے انہیں یہی بتایا تھا۔ غلط، وہ بھاگی نہیں تھی، کیونکہ ان کا صرف ایک محبوب تھا اور وہ تھا حنان لاشاری۔ بولتے اس نے حنان کی طرف دیکھا۔ میری معصوم آنی اور اپنی ہی اولاد سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مارا، پھر بغیرتی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے اپنی بیوی کو اپنے بھائی اور کزن کے سامنے بکری بناتے پیش کر دیا۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد کسی مردہ جانور کی طرح انہیں باہر پھینک دیا کہ اب باہر درندے انہیں نوچ لیں۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی جب آنی زندہ بچ گئی تو 9 سال پہلے سے کمینے بغیرت باپ نے اکبر افندی کو بھیجا کہ وہ جا کر پروش کی جان نکالے، جو کہ اس نے کیا بھی۔ آنی کی 13 سالہ بیٹی مہاجبین، جو در حقیقت اس گھٹیا انسان کا خون ہے، اس کا ریپ کیا تاکہ آنی جیتے جی مر جائے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مر جائے۔ یہ سب سنتے وہ سب شوق میں تھے۔ بابا کیا یہ سچ ہے؟ شیراز اپنے باپ اکبر کو دیکھتے بولا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مسز کبیر بھی صدمے سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حنان تو زاویار کی باتوں پر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ اکبر آفندی نے سر جھکایا۔ وہ بیٹے کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے، اس کی نظروں سے گر گئے تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ وہ صرف 13 سال کی بچی تھی اور دوسری عورت آپ کی بھابھی۔ شیراز چلایا تھا۔ اسے بھی آنی اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ زاویار کو تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے جس قدر پروش کو مارا تھا، ممکن ہی نہیں کہ وہ بچہ زندہ رہ پاتا۔ حنان کی صدمے سے چور آواز ابھری۔ زاویار طنزیہ مسکرایا۔ حنان لاشاری صاحب، تم شاید بھول رہے ہو کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم زمینی خدا ہو، کہ جو چاہو گے کرو گے، جس کی چاہو گے جان لو گے؟ نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وہی جان بچاتا ہے اور وہی جان لیتا بھی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ اکبر نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ زاویار مجھے آنی سے ملنا ہے۔ شیراز بولا۔ نہیں مل سکتے، کیونکہ ان سے اب میں بھی نہیں مل سکتا۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن کیوں؟ ان تینوں کی وجہ سے۔ وہ بولتے کچن میں چلا گیا۔ کاش کہ آپ میرے بابا نہ ہوتے۔ شیراز بولتے جانے لگا جب اکبر آفندی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس سب میں بس مسز کبیر ہی خاموشی سے کبیر کو دیکھ رہی تھی اور کبیر نظریں چرا رہے تھے۔ کچن میں آتے زاویار نے ایک تیز چاقو اٹھایا، پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر سر نفی میں ہلاتے چھری گردن پر رکھتے دباؤ بڑھایا۔ خون کی چند بوندیں چمکی۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ ایک ہاتھ سے بھری چھری پکڑے دوسرے سے اس نے فون نکالا۔ مہاجبین کا نمبر دیکھتے اس نے فوراً کال پک کی۔ ہیلو، وہ بے تابی سے بولا تھا۔ آنکھیں خود بخود ہی نم ہوئی تھیں۔ امی کہہ رہی ہیں کہ جذبات میں آ کر کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان لے لو، لیکن امی نہیں چاہتی، اس لیے اگر تمہارے دماغ میں مرنے کا یا کسی کو مارنے کا خیال ہے تو نکال دو۔ زاویار کے آنسو بہے۔ وہ آج بھی اسے سمجھتی تھی۔ آنی کو کہو کہ اگر وہ مجھے اپنے پاس آنے دے تو میں یہ چھری گرا دوں گا۔ نہیں بیٹا، ان کی گھبرائی آواز ابھری۔ زاویار نے کال ویڈیو کال میں بدلی۔ اسکرین پر مہاجبین کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے اسکرین امی کی طرف کر دی۔ زاویار نے گلے چھری اور خون کے قطرے دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم آ جاؤ۔ بالکل نہیں امی، اگر یہ انسان یا پھر اس کے خاندان میں سے کوئی بھی اس گھر میں آیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میں اتنا ظرف ہوگا کہ آپ اسے گلے لگائیں، لیکن میں اسے خوش آمدید بھی نہیں کہہ سکتی۔ مہاجبین بولی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ زاویار مسلسل آنی کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار، چھری رکھ دو میرے کہنے پر۔ ان کی بات سنتے زاویار نے چھری گرا دی۔ آنی، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، یا اپنی جان لے لوں گا یا ان میں سے کسی کی جان لے لوں گا۔ آ جاؤ۔ اگر تم یہاں آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ زاویار بولتے کچن سے باہر نکلا اور بغیر کسی کو دیکھے باہر چلا گیا۔ شیراز بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ پیچھے لاؤنج میں بس وہ تینوں ہی رہ گئے تھے۔ مسز کبیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پروش اور غزالہ، مسز کبیر اسکول کے زمانے کی دوستیں تھیں۔ ان کی وجہ سے ہی حنان اور پروش ایک دوسرے سے ملے تھے اور ان کی شادی بھی انہوں نے ہی کروائی تھی۔ تب انہیں اندازہ نہ تھا کہ اس شادی کا اتنا برا انجام ہوگا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ حنان پروش کے ساتھ کیا کرے گا، وہ دونوں کو کبھی ملنے نہ دیتی۔ شیراز اور زاویار خاموشی سے بیٹھے تھے۔ زاویار تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔
زاویار کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تمہیں کب پتہ چلا تھا آنی کے بارے میں؟ آج ہی پتہ چلا تھا، جب میں ماجبین کو چھوڑنے اس کے گھر گیا تھا۔ اچھا، وہ بولتے خاموش ہو گیا۔ زاویار بھی خاموش تھا۔ آئی ایم سوری زاویار، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اور اپنے باپ کے بارے میں مجھ سے معافی نہ مانگنا۔ اس نے میرا نہیں، ماجبین اور آنی کا نقصان کیا ہے۔ ماجبین آج بھی اس حادثے سے ڈرتی ہے، راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں ماجبین کا چیختے اٹھنا یاد آیا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ مدھم سا بولا۔ جانتا ہوں، اور اس لیے میں خوش بھی ہوں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کی آواز سنتے بیڈ پر بیٹھی ماجبین نے ناراض نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ماجبین، وہ بچہ خود تنہائی کا شکار ہے۔ اس کے باپ اور چچا کے کیے کی سزا اسے کیوں دینا؟ عائشہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ لیکن امی، آپ اس خاندان کو کیسے معاف کر سکتی ہیں؟ جس کی غلطی نہیں اسے کیوں سزا دینا؟ ماجبین خاموش رہی۔ اسے لاشاری خان سے نفرت ہو گئی تھی، سب سے بڑھ کر اپنے باپ سے۔ زاویار میرا پیارا بچہ، اسے کسی اور کے کیے کی سزا مت دینا۔ اور آنی، کیا میں آپ کا پیارا بچہ نہیں ہوں؟ شیراز اندر آتے بولا تھا۔ آنی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ان کے گلے لگا تھا۔ زاویار ماجبین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بیوی صاحبہ، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جان لینا چاہیں تو لے سکتی ہو۔ ماجبین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا کیونکہ وہ دباؤ بڑھا نہیں پا رہی تھی۔ ماجبین، امی نے اسے پکارا۔ ماجبین ہاتھ نیچے کرتے اسے گھومتے دوسری طرف سے اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی۔ شیراز کی نظریں عائشہ پر اٹھیں۔ بہن؟ اس کی بات سنتے وہ سب حیران ہوئے۔ میری بہن؟ شیراز نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے سر اسبات میں ہلایا۔ عائشہ کے علاوہ وہ تینوں ان کی بات کا پس منظر سمجھ گئے تھے۔ شیراز نم آنکھوں سے اٹھا اور عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اپنے باپ سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن وہ اپنی بہن سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ کیسی ہے میری بہن؟ اور کیا نام ہے میری بہن کا؟ میں عائشہ ہوں، اور میں ٹھیک ہوں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے بولی۔ وہ کنفیوز تھی کیونکہ ماجبین نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ زاویار آنی کے پاس بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری آنی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تمہارے سوری سے کچھ نہیں ہو سکتا زاویار، ماجبین اسے دیکھتے بولی۔ جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، آنی سے بھی اور تم سے بھی۔ وہ انسان اس دن آنی کو مارنے آیا تھا، لیکن پھر وہ اتنا بولتے چپ ہو گیا۔ ماجبین کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ زاویار کو دیکھتے بولی۔ بالکل نہیں امی، مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے یا اس کے خاندان سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا، ماجبین اپنی ماں کو دیکھتے بولی۔ زاویار نے ایک نظر ماجبین کو دیکھا، پھر دوبارہ آنی کو دیکھا۔ ڈونٹ وری آنی، میں اپنی بیوی کا پورا خیال رکھوں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا زاویار، میں بہت جلد خلا لے لوں گی، وہ اسے دیکھتے بولی۔ نہیں ماجبین، تم اس کے ساتھ رہو گی ہمیشہ، امی اسے دیکھتے بولی۔ امی، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ ہو؟ آخر خاندان تو ایک ہی ہے نا دونوں کا۔ زاویار نے مٹھیاں بھیجی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اپنا نام اس خاندان سے دور کر لیتا۔ یہ میرا زاویار ہے، یہ دیو نہیں شہزادہ ہے، وہ ماجبین کو دیکھتے بولی۔ امی، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح کی وجہ آپ کے اسی شہزادے کی ہوس تھی، وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے بولی۔ شیراز اور عائشہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور ماجبین کے سامنے زمین پر بیٹھتے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے۔ میں معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، وجہ جو بھی ہو، لیکن اب میں یہ نکاح نبھانا چاہتا ہوں، وہ اسے دیکھتے التجا کرتے بولا۔ ماجبین حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیران تو شیراز بھی تھا، کیونکہ زاویار کسی کے پاؤں پکڑنے والا انسان ہرگز نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو، جانتا ہوں کہ نکاح میں تمہاری دلی مرضی نہیں تھی، تم میرے پاس اپنی بہن کو بچانے کے لیے آئی تھی، لیکن وجہ جو بھی تھی، تم شروع سے ہی میری قسمت میں تھی، تمہیں مجھ تک آنا ہی تھا، لیکن وجہ اچھی نہیں تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ تم نشہ بھی کرتے ہو، وہ اپنے پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کرتے بولی۔ ایک چھوٹا سا جواز انکار کا، چھوڑ چکا ہوں، وعدہ رہا کہ آئندہ کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مجھ سے پہلے بھی تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں۔ اس کی بات سنتے اس نے سر جھکایا۔ اگر ماضی بدلنا میرے بس میں ہوتا تو ضرور بدل دیتا، لیکن میں ماضی نہیں بدل سکتا، لیکن ایک چیز کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارے بعد کوئی نہیں۔ ماجبین خاموش ہو گئی۔ زاویار نے اسے خاموش دیکھتے آنی کو دیکھا، انہوں نے پلکیں جھپکائے اسے تسلی دی۔ وہ مان جائے گی، وہ جانتی تھی۔ وہ دونوں رات کو آنی کے کمرے میں ہی زمین پر بستر بچھائے سوئے تھے، جبکہ ماجبین اور عائشہ دوسرے کمرے میں تھی۔
اگلی صبح ان سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ مہاجبین نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کی ماں کے اصل مجرم حنان، کبیر اور اکبر تھے، نہ کہ زاویار اور شیراز، اس لیے وہ انہیں